فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم کاشانۂ بصیرت کے اس پلیٹ فارم پر کتاب پڑھ رہے ہیں میزان الحکمت والیوم 1، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ 23. یہاں پر ہم نئی فصل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کو یاد رہے کہ ہم ابھی تک حرف الف کے حوالے سے ہی جو عنوانات ہیں ان سے جو احادیث ہیں ائمہ علیہ السلام کی وہ پڑھ رہے ہیں. اور اب تک ہم نے حرف الف سے جو کچھ پڑھ لیا، یعنی 22 ہم نے فصول پڑھ لی ہیں. میں دہرا دیتی ہوں، ہم نے ایثار کے حوالے سے اجر، اجارہ، اجل، آخرت، ادب، اذان، ایذا رسانی، التاریخ، عرض، الف سے عرض، اسیر، اسوہ، اصول، آفات، عقل، الف کاف لام، اور الفت، اللہ، امارت، اور اس کے بعد ہے عمل، یعنی جس میں بریکٹ کے معنی ہیں آرزو، اور امت اور امامت. اس حوالے سے یعنی 22 فصول ہم نے مکمل کر لی ہیں. اور ابھی ہم نے پڑھنی ہے 23ویں فصل ہے ایمان، 24ویں ہے امانت، اور 25ویں ہے امان، 26ویں ہے انس، اور 27ویں انسان، جبکہ 28ویں انا، جو کہ یہ ہم حرف الف سے پڑھیں گے. اور اسی والیوم میں ہم کچھ نہ کچھ حرف با سے بھی کچھ نہ کچھ احادیث اور اس عنوان پہ پڑھیں گے. چلیے اب ہم اس نشست میں، جو کہ ہم 23 نمبر کی ریکارڈنگ پہ پہنچے ہیں، یہاں پر ہم نے فصل 23 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. فصل 23 عنوان ہے مین، ایمان، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا. آئیے ایمان یعنی 253 کا یہ ہے، یہاں پر ایمان نمبر پہ یہ جو عنوان ہے. اب اس میں سب سے پہلے سورہ حجرات، یعنی اس کا ترجمہ لکھا ہے، اور کہ لیکن خدا نے تو تمہیں ایمان کی محبت دے دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں زینت دے دی ہے. یہ ہم نے پڑھ لی، ہم نے ترجمہ پڑھا. اب پہنچے ہیں ہم احادیث شریف پر. آپ کو یاد ہوگا ہم ابھی تک 1249 نمبر کی ہم نے حدیث پڑھ لی تھی، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 1250 نمبر پہ جو حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں ایمان حق کی اساس ہے، حق ہدایت کا راستہ ہے، اس کی تلوار مکمل آراستگی اور دنیا اس کی جولا گاہ ہے. حوالہ کتاب کنز العمال، خطبہ نمبر 44216، حدیث 1251 پہ ہم پڑھتے ہیں. مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال پر دلیل قائم کی جا سکتی ہے، اور نیک اعمال کے ساتھ ایمان پر نیز ایمان کے ذریعے ہی علم کی آبادی ہوتی ہے. حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ، جلد 9 صفحہ 20. اور اس کے علاوہ بھی اس کتاب میں لکھا ہے کہ اسی کتاب میں ہے کہ اور نیک اعمال کے ساتھ فقہ کی آبادی ہوتی ہے. فقہ کی یا فقہ کی آبادی ہوتی ہے. اور پھر ڈیش 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 ہے لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام. یہاں پہ اس کا یعنی حوالہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا ہم نے یہ کلام پڑھا. چلتے ہیں حدیث 1252 پر، اور یہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان چھوٹا سا یہاں پہ لکھا ہے کہ ایمان 2 امانتوں میں سے افضل امانت ہے. حوالہ کتاب غرر الحکم، یہاں پہ صفحہ یا جلد نہیں لکھی، نہ ہی خطبہ نمبر لکھا ہے. چلتے ہیں اگلے عنوان کی جانب، جو مین تو فصل ظاہر 23 جس میں ایمان ہی کے حوالے سے چلیں گے، لیکن مختلف عنوانات ہم پڑھتے رہیں گے. 255 پہ عنوان ہے ایمان اور اسلام. یہاں پر قرآن مجید سے سورہ حجرات کی آیت 14
موجود ہے یہاں پر، آئیے مل کر پڑھتے ہیں ترجمہ کہ عرب کے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، حالانکہ ایمان کا تو ابھی تک تمہارے دلوں میں گزر ہی نہیں ہوا۔ اور اب چلتے ہیں حدیث پاک کی جانب۔ حدیث نمبر 1253 پہ ہم پہنچے ہیں۔ لکھا ہے کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی لکھو۔ میں نے عرض کیا حضور کیا لکھوں؟ فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان وہ ہے جو دلوں میں جاگزیں ہو اور اعمال اس کی تصدیق کریں، جبکہ اسلام وہ ہے جو صرف زبان تک محدود رہے اور اس سے شادی بیاہ حلال ہو جائے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب بہار الانوار، جلد نمبر 50 صفحہ 308 اور تحفہ العقول صفحہ 208۔ مولا علی علیہ السلام کی ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی، اور اب حدیث نمبر 1254 پڑھتے ہیں، جو کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان کہ ایمان وہ ہے جو دل میں ہو، جبکہ اسلام وہ ہے جس پر نکاح اور وراثت کا دار و مدار ہوتا ہے اور خون محفوظ ہوتے ہیں۔ ایمان اسلام کا شریک ہوتا ہے، جبکہ اسلام ایمان کا شریک نہیں ہوتا۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 78 صفحہ 177، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث تھی۔ اور اب اگلی حدیث بھی امام محمد باقر علیہ السلام کی ہے، اور یہ نمبر ہے حدیث کا 1255۔ لکھا ہے ایمان اقرار اور عمل کا نام ہے، جبکہ اسلام عمل کے بغیر صرف اقرار کا نام ہے۔ حوالہ کتاب تحفہ العقول صفحہ نمبر 217۔ اب چلتے ہیں حدیث 1256 کی جانب، اور یہاں پر اس میں لکھا ہے کہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایمان کے بارے میں سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تو اس کی نافرمانی نہ کرے۔ میں نے عرض کیا کہ پھر اسلام کیا ہے؟ فرمایا کہ جو ہم جیسی عبادت کرے اور ہم جیسا ذبیحہ کرے، زال بے یہ ہے۔ اور حوالہ ہے کتاب تحفہ العقول صفحہ 277۔ اب حدیث نمبر 1257 پہ ہم پہنچ گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث، ایمان وہ ہے جو دل میں جاگزیں ہو، جبکہ اسلام وہ ہے جس پر نکاحوں اور میراث کا دار و مدار ہوتا ہے اور خون محفوظ ہوتے ہیں۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 67 صفحہ 249۔ حدیث 1258 پہ ہم پہنچ گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث، مولا فرماتے ہیں اللہ کا دین جس کا نام اسلام ہے خدا کا اس وقت سے دین ہے جب تم نہیں تھے، اور اس وقت تک رہے گا جب تم نہیں ہوں گے۔ پس جو شخص خدا کے دین کا اقرار کرے وہ مسلمان ہے، اور جو اس کے امر پر عمل کرے وہ مومن ہے۔ حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ 28۔ اب ہم پہنچے اگلے عنوان کی جانب 256 نمبر پہ، ایمان کی جڑ۔ آئیے اس حوالے سے جو 2 احادیث ہیں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث 1259 پر کہ ایمان ایک درخت ہے، یقین اس کی جڑ ہے، تقویٰ اس کی شاخ ہے، اور حیا اس کا نور ہے، اور سخاوت اس کا پھل ہے۔ حوالہ کتاب غرر الحکم۔ یہاں پہ کتاب کا صفحہ یا جلد نہیں لکھی ہے اور نہ ہی کوئی خطبے کا نمبر لکھا ہے۔ اب حدیث 1260 پہ ہم پہنچے۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں ایمان کی جڑ امر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ حوالہ کتاب غرر الحکم۔ آئیے اگلے صفحے پہ ہم آ گئے۔ اگلا عنوان ہے حقیقت ایمان، جو کہ 257 نمبر کا عنوان ہے، اور یہاں پر حقیقت ایمان میں یعنی اس کا پہلے حصے کے جو ہیں وہ چند احادیث ہیں، میرے خیال 6-7 ہے، اور پھر حقیقت ایمان کا دوسرا حصہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ پہلے حصے میں لکھا ہے حدیث 1261 پہ ہم پہنچے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خوش پوشی، تمناؤں اور آرزوؤں سے ایمان حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ایمان یہ ہوتا ہے کہ دل میں خلوص ہو اور اعمال اس کی تصدیق کرے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 69 صفحہ 72، اور ایک اور کتاب کا حوالہ ہے کتاب معانی الاخبار صفحہ 180، اور اس کے علاوہ کنز الاعمال کا بھی ذکر ہے، اور اس میں خطبہ نمبر 11 لکھا ہے۔ اب ہم پہنچ گئے حدیث 1262 کی جانب۔ مولا علی علیہ السلام کی حدیث کہ ایمان دل کی معرفت، زبان کے قول اور ارکان پر عمل کا نام ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال
اس کا خطبہ نمبر 1 اور خطبہ نمبر 3، اور اس کے علاوہ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہاں پر نام ہے، اور کہا ہے اس میں ان کا جو یہ ان کی حدیث ملے گی ہمیں کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کی جلد 19 اور صفحہ 51 پہ۔ اور اب اگلی حدیث ہے 1263، اور یہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایمان دلی عقیدہ، زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل کا نام ہے۔ حوالہ اس میں ہے کتاب معانی الاخبار صفحہ 180۔ اگلی حدیث ہے 1264، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ ایمان زبانی قول، عملی کام اور عقول کے ساتھ معرفت کا نام ہے۔ حوالہ کتاب اعمال مفید صفحہ 161۔ اگلی حدیث ہے 1265، ایمان زبان کے قول اور اعضاء و جوارح سے عمل کا نام ہے۔ حوالہ کتاب غرر الحکم، اور یہاں پہ اس کا صفحہ یا خطبے کا نمبر نہیں لکھا، اور یہ حدیث تھی مولا علی علیہ السلام کی۔ اگلی حدیث 1266 پہ ہم پہنچے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ ایمان دل اور زبان کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں نفس و مال کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خطبہ نمبر 4۔ اور سامعین، اب ہم نے یہ حقیقت ایمان کا پہلے حصے کی احادیث کو مکمل کر کے، اور اب حقیقت ایمان کے دوسرے حصے پہ ہم پہنچے ہیں۔ یہاں چند احادیث ہیں، اور یہ حقیقت ایمان جو عنوان ہے یہ 258 یہاں پہ لکھا ہے، جو حصہ دوسرا اس کا ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ حدیث نمبر 1267 ہے۔ اور یہ کتاب بعد میں بتاؤں گی، پہلے یہ بتاتی ہوں مولا علی علیہ السلام کا یہ حدیث ہے، چھوٹی سی ہے کہ ایمان عمل خالص کا نام ہے۔ حوالہ کتاب غرر الحکم، اس کے علاوہ یہاں پہ صفحہ جلد یا کوئی خطبہ نمبر نہیں لکھا۔ اب اگلی حدیث ہے 1268، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، ایمان حرام کاموں سے پاک دامنی اور لالچ اور طمع سے دامن چھڑانے کا نام ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خطبہ 58۔ نیکسٹ حدیث ہے 1269 نمبر پہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان صبر اور سخاوت کا نام ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خطبہ 57۔ نیکسٹ حدیث ہے 1270 پہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ ایمان کے 2 حصے ہیں، صبر اور شکر۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خطبہ 61۔ اب ہم پہنچے حدیث 1271 پہ، مولا علی علیہ السلام کی حدیث کہ ایمان بلاؤں پر صبر اور نعمتوں پر شکر کا نام ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے، صرف کتاب کا نام لکھا ہے غرر الحکم۔ حدیث 1272 پہ ہم پہنچے ہیں، لکھا ہے ایمان کا جزو اعلیٰ صدق ہے، جزو اعلیٰ صدق ہے، سواد سے ہے، اعلیٰ صدق ہے، اور یہ مولا علی علیہ السلام کی حدیث کتاب غرر الحکم سے ہے، یہاں پہ صرف کتاب کا نام لکھا ہے۔ اور اب آئیے اگلے عنوان کی جانب، یہ تو حقیقت ایمان ہی کا یہاں پر بریکٹ میں تیسرا حصہ لکھا ہے، ہم 2 حصے پڑھ چکے، 259 نمبر پہ، اور حدیث 1273 پہ ہم پہنچے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ حق کو باطل پر ترجیح دے دو، خواہ حق سے تمہارا نقصان اور باطل سے تمہیں فائدہ ہو۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 70 صفحہ 107۔ اب حدیث 1274 پڑھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزیں ایمان کے حقائق سے ہیں، ناداری کی حالت میں راہ خدا میں خرچ کرنا، اپنی ذات کے معاملے میں لوگوں سے انصاف کرنا، اور طالب علم کے لیے علم کی بخشش کرنا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 75 صفحہ 27، اور کتاب کنز الاعمال جلد نمبر 1 اور صفحہ 40، جبکہ خطبہ نمبر اس میں ہے 88 اور 89۔ چلیے اچھا، یہاں پہ بریکٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اور اس کتاب میں ہے کہ علم کی بخشش کرنا اس کے بجائے عالم کے لیے سلام کرنا ہے، یہ یہاں پہ بریکٹ میں لکھا تھا جو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ اب حدیث 1275 پہ ہم پہنچے ہیں، اور یہاں لکھا ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ اسلام پر آپ کی بیعت کروں۔
تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اپنے باپ کو قتل کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ سن کر سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں تمہارے باپوں کے قتل کا حکم نہیں دیتے، بلکہ میں تمہارے اندر ایمان کی حقیقت دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ تم خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا با اعتماد دوست نہیں بناتے۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 74 اور صفحہ 233، جبکہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہم نے پڑھی۔ اب ہم حدیث 1276 پہ پہنچ گئے ہیں، اور یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حارثہ سے ملاقات ہوئی۔ ہے الف رے سے ہے، حارثہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، حارثہ تم نے کیسے صبح کی؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے مومن صادق کے طور پر صبح کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ایمان کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو دنیا سے روگردان کر چکا ہوں، رات کو جاگتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، اور دن کو پیاسا رہتا ہوں، روزے سے ہوتا ہوں۔ اب یہاں پہ حوالہ ہے کتاب معانی الاخبار صفحہ 180۔ چلتے ہیں اگلی حدیث 1277 کی جانب۔ لکھا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سفر کے دوران کچھ سوار لوگوں نے ملاقات کی۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم مومن ہیں۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے کہا خدا کی قضا پر راضی رہنا، امر خدا کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اور اپنے تمام امور خدا کے سپرد کر دینا۔ یہ سن کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ علماء اور حکماء ہیں اور حکمت کے لحاظ سے انبیاء کے قریب ہیں۔ پھر ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو تو جن گھروں میں تم کو نہیں رہنا وہ نہ بناؤ، اور جو تم کو نہیں کھانا وہ جمع نہ کرو، اور اس خدا کا تقوی اختیار کرو کہ جس کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ حوالہ ہے کتاب معانی الاخبار صفحہ 181۔ اور اب حقیقت ایمان ہی کے عنوان سے چوتھا پارٹ، یعنی کہ ابھی تک ہم نے 3 حصے پڑھے، اس کا چوتھا جو آگے چلیں گے ہمیں پتہ چلتا رہے گا کہ کتنے حصے ہیں۔ 260 نمبر پہ حقیقت ایمان کا چوتھا پارٹ، حدیث 1278 پر ہم پہنچے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اور ایمان کی حقیقت تک انسان اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کو یہ علم نہ ہو جائے کہ جو چیز اسے پہنچی ہے اس سے ہٹ نہیں سکتی، اور جو چیز اس سے ہٹ گئی ہے اس تک پہنچ نہیں سکتی اور نہیں سکتی تھی۔ حوالہ ہے کتاب کنز الاموال خطبہ نمبر 12 اور خطبہ 102، اور یہ ہم نے حدیث پڑھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اگلی حدیث ہے 1279 نمبر پہ، جو پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے ابو ذر، تم ایمان کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم صحیح معنوں میں یہ نہ جان لو کہ تمام لوگ اپنے دین کے معاملے میں احمق اور دنیا کے معاملے میں عقل مند ہیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 77 صفحہ 83۔ آئیے اگلی حدیث 1280 کی جانب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک حقیقتاً ایمان کا مستحق ہوگا، بریکٹ میں لکھا ہے کہ صحیح معنوں میں مومن کہلائے گا۔ اب یہاں پہ صرف اتنا ہی سا لکھا ہے کہ بندہ اس وقت تک حقیقتاً ایمان کا مستحق ہوگا، صحیح معنوں میں مومن کہلائے گا۔ بس اتنی سی بات لکھیے، ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں تھوڑا یعنی مکمل نہ ہو یہ، بہرحال لیکن اس کا حوالہ دیا گیا ہے، کتاب کنز الاعمال ہے خطبہ نمبر 99۔ تو آگے چلتے ہیں، نمبر حدیث کا ہے 1281، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں، مولا کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنے سے دور ترین انسان کو راہ خدا میں دوست اور اپنے قریب ترین انسان کو راہ خدا میں دشمن نہیں رکھے گا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 78 صفحہ 251 ہے یا 252 ہے، تھوڑا سا اس پہ انک پھیلی ہوئی ہے، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہم نے حدیث پڑھی تھی۔ آگے ہیں حدیث نمبر 1282 پر لکھا ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس میں یہ 3 صفات نہ ہو، یعنی موت، زندگی سے
فقر و تنگدستی تونگری سے اور علالت تندرستی سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ ہم نے کہا ایسا کون ہو سکتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب۔ پھر فرمایا تمہارے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ کیا ہماری دشمنی میں زندگی؟ ہم نے جواب دیا کہ خدا کی قسم آپ کی محبت میں موت ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اسی طرح فقر و تنگدستی ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم بالکل صحیح ہے۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد 81 صفحہ 173۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلوں کہ یہ ہم نے حدیث پڑھی امام محمد باقر علیہ السلام کی۔ اور اب سامعین یہاں پر حقیقت ایمان کا آخری اور 5واں حصہ یعنی کہ بریکٹ میں 5 لکھا ہے اور یہ 261 نمبر کا عنوان حقیقت ایمان، اس کا 5واں حصہ، حدیث نمبر 1283۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک پختہ اور صادق نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ وثوق و اطمینان کی اس منزل تک نہ پہنچ جائے کہ جو کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے وہ اس سے زیادہ باوثوق ہو جو خود اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 103 صفحہ 37۔ اور اب آتے ہیں ہم حدیث 1284 کی جانب۔ لکھا ہے اور یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے بندوں میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مکمل طور پر خدا کی رضا پر راضی نہ ہو اور اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی پرواہ نہ کرے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 78 صفحہ 217۔ اور آئیے اب ہم پہنچ گئے حدیث 1285 پڑھنے کے لیے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں مولا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ خدا سے ڈرنے اور اس سے امید رکھنے والے نہ ہو۔ یہ صفت تم میں اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک خوف اور امید کے ساتھ اعمال نہ بجا لاؤ۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 78 صفحہ 122۔ اب حدیث 1286 ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگوں کے لیے اچھائی کی اسی بات کو پسند نہ کرے جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حوالہ کنز الاعمال خطبہ نمبر 95 اور خطبہ 96 اور اس کے علاوہ خطبہ 101۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے حدیث پڑھی۔ اب حدیث 1287 ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے یعنی مومن بھائی کے لیے جسم کی مانند نہ بن جائے کہ جس وقت جسم کی کسی رگ پر چوٹ پڑتی ہے تو ساری رگیں پکار اٹھتی ہیں۔ حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد 74 صفحہ 233۔ چلتے ہیں آگے اگلی حدیث کی جانب 1288 اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل اس کی زبان کا ہم نوا نہ ہو جائے، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ زبان دل کی رفیق نہ بن جائے، اس کا قول عمل کے مطابق نہ ہو اور اس کے ہمسائے اس کی ایذا رسانی سے محفوظ ہوں۔ اور ساتھ ساتھ لکھا ہے حوالہ کنز الاعمال خطبہ 85 کا حصہ ہے یہ اور خطبہ 97۔ چلیے اگلے عنوان کی جانب۔ اب ہم نے حقیقت ایمان کے 5 پارٹس مکمل کر لیے تھے۔ اب اگلا عنوان آ گیا ہے ایمان اور عمل، اور یہ 262 نمبر پہ، اور اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے 6-7 احادیث ہیں۔ حدیث 1289 پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ ایمان اور عمل 2 شریک بھائی ہیں، خداوند عالم کسی ایک کو دوسرے کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال جلد نمبر 1 اور خطبہ 59 خطبہ 60 اور صفحہ 95 خطبہ 421۔ چلیے حدیث 1290 پڑھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ایمان عمل کے بغیر اور عمل ایمان کے ما سوا قابل قبول نہیں ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ 68 اور خطبہ 260۔ اب حدیث 1291 پہ ہم پہنچ گئے۔ رسول پاک فرماتے ہیں ایمان مستقل ہے اور عمل گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ 95 اور خطبہ 422۔ حدیث 1292 پہ ہم پہنچ گئے۔ مولا علی علیہ السلام کی حدیث کہ ملعون ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ ایمان
عمل کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 69 صفحہ 19۔ اب حدیث 1293 پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایمان صرف زبانی اقرار ہوتا تو پھر نماز، روزے اور حلال و حرام کے نازل کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 69 صفحہ 19۔ چلیے اگلی حدیث کی جانب 1294 نمبر کی حدیث ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں ایمان سارے کا سارا عمل ہے اور قول بھی عمل ہی ہے جو خدا کی طرف سے فرض کیا گیا ہے اور جسے اللہ نے اپنی کتاب میں واضح کر دیا ہے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 69 صفحہ 23۔ چلیے حدیث 1295 پڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر بندے زبان سے حق کی تعریف کریں اور اس پر عمل بھی کریں لیکن ان کا دلی عقیدہ یہ نہ ہو کہ وہ حق ہے تو اس سے انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ حوالہ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 3 صفحہ 546 اور اس کے علاوہ بہار الانوار جلد 68 صفحہ 281۔ اور اب سامعین آئیے اگلے عنوان کی جانب۔ 263 نمبر کا عنوان ہے مرجع، میم رے جیم اور ہے کے اوپر حمزہ ہے۔ میں نے اس لفظ کے معنی ویکیپیڈیا میں دیکھے کیونکہ میرے علم میں کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے میں نے دیکھے تو اس کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ فرقہ ہے جس کا عقیدہ ہو کہ ایمان کا تعلق محض قول اور زبان سے ہے، عمل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو یہ ویکیپیڈیا میں لکھا تھا۔ چلتے ہیں اب ہم اس کے حوالے سے احادیث دیکھتے ہیں تو ہم اور بہت کچھ سمجھیں گے۔ حدیث نمبر 1296 پہ لکھا ہے کہ مرجع پر 70 نبیوں کی زبان سے لعنت کی گئی ہے اور مرجع وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان عمل کا نہیں قول کا نام ہے۔ حوالہ ہے کنز الاعمال کتاب اور اس میں خطبہ 637۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تھی۔ اب حدیث 1297 پر ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں کہ جن پر 70 انبیاء کی زبانی لعنت کی گئی ہے۔ ایک قدریہ ہے، قاف دال رے یہ ہے، اور دوسرا مرجعہ، میم رے جیم حمزہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف اقرار ہے نہ کہ عمل۔ حوالہ اس میں ہے کنز الاعمال خطبہ 336 خطبہ 262 اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ ہم نے حدیث پڑھی۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلا عنوان ہے سامعین ایمان اور گناہ، اور اس کے 3 حصوں میں اس کو انہوں نے کیا ہے۔ پہلا حصہ ہم ابھی پڑھیں گے اور یہ ایمان اور گناہ جو عنوان ہے وہ 264 نمبر کا ہے۔ حدیث 1298 حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آیا گناہ کبیرہ انسان کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اور ان سے کم تر گناہ بھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زناکار مومن ہو کر گناہ نہیں کرتا اور چور مومن ہو کر چوری نہیں کرتا۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 69 صفحہ 63۔ اب حدیث 1299 لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو روح ایمان اس سے جدا ہو جاتی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے جو یہ فرمایا ہے سورہ مجادلہ کی آیت 22 میں کہ اپنی خاص روح سے ان کی تائید کی ہے، تو یہی وہ روح ہے جو انسان سے جدا ہو جاتی ہے۔ حوالہ ہے یہاں پر جو یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث کا حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد 69 صفحہ 190۔ اور اب ہم 1300 نمبر کی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ جس کی جو تھوڑی سی طویل ہے۔ لکھا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ علیہ السلام نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول ملاحظہ فرمایا ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ زانی مومن ہو کر زنا نہیں کرتا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ زانی سے روح ایمان سلب کر لی جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا وہ روح ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک خاص چیز ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم اسے سمجھ لو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ انسان کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس کے دل میں ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے جو اسے اس کے ارتکاب سے سختی سے روکتی ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہی چیز ہے۔ حوالہ ہے یہاں پر کتاب بہار الانوار جلد 69 صفحہ 129۔ اب حدیث 1301 پہ چلتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام ابو الحسن
علیہ السلام سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زانی مومن ہو کر زنا نہیں کرتا، شرابی مومن ہو کر شراب نہیں پیتا۔ یہ سن کر لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ عمر بن زر زال اور رے اور تشدید بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم انہیں کیا نام دیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی کہ جو خدا نے ان کے اعمال کے مطابق ان کا نام رکھا ہے، یعنی کیا ہے کہ یہاں پر یہ لکھا ہے عربی کا ہے لیکن ساتھ ساتھ اردو لکھا ہے کہ چور مرد اور چور عورت، زانی مرد اور زانیہ عورت۔ حوالہ کتاب اعمال مفید اور صفحہ 13، اور یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی تھی۔ اب حدیث نمبر 1302 پر ہم آ گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، اسی طرح چور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، اور شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، پھر توبہ بھی ان سے قبول نہیں ہوتی۔ حوالہ کتاب کنز الامال جلد نمبر 1 اور خطبہ 1311، اور اسی سے ملتی جلتی حدیث جو ہے وہ خطبہ 131 اور 1309 میں بھی ہے۔ آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 1303 میں ہم آ گئے، اور یہاں پر مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے تفصیل سے کہ علقمہ بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کو منبر کوفہ پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ راوی نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، جو شخص زنا کرتا ہے کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ ہم رخصت بریکٹ میں لکھا ہے چھوٹ پر مشتمل احادیث کو پردے ہی میں رہنے دیں۔ تو زانی اگر زنا کو حلال سمجھ کر بجا نہیں لاتا تو وہ کافر نہیں ہوتا، اور اگر حلال سمجھ کر اس کا مرتکب ہوتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اب یہاں حوالہ ہے کتاب کنز الاموال جلد نمبر 1 خطبہ 1733۔ اور اب ایمان اور گناہ کے عنوان کا جو دوسرا حصہ ہے وہ پڑھتے ہیں۔ حدیث 1304، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کہہ کر مرے وہ جنت میں جائے گا، اور اگر وہ زنا کا ارتکاب کرے اور چوری بھی کرے، اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے، اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے، یہاں پہ یہ ایک دوبارہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کہہ کر مرے وہ جنت میں جائے گا، اگرچہ وہ زنا کا ارتکاب کرے اور چوری بھی کرے، اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے، اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے، ابو ذر کی خواہش کے برعکس۔ یہاں پہ حوالہ ہے کتاب کنز الامال خطبہ 120، اور اس کی تفصیلات آپ وہاں پڑھ لیجئے گا تو آپ کو مزید اس کے حوالے سے بات سمجھ آئے گی۔ اب یہاں پہ ہم پہنچے حدیث 1305 پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اسے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا، جس طرح کہ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو اسے کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ حوالہ کتاب کنز الامال جلد نمبر 1 صفحہ 61 اور خطبہ نمبر 209۔ اب حدیث 1306 پہ ہم پہنچ گئے کہ لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جس طرح شرک کرنے والے کو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اسی طرح ایمان والے کو بھی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حوالہ کتاب کنز الامال جلد نمبر 1 صفحہ 68 اور خطبہ 256۔ آئیے حدیث 1307 پڑھتے ہیں، اور رسول اکرم کا فرمان کہ کوئی گناہ مومن کو اس کے ایمان سے باہر نہیں کر سکتا، جس طرح کوئی نیکی کافر کو اس کے کفر سے نہیں نکال سکتی۔ حوالہ کتاب کنز الامال خطبہ 1333۔ اور اب چلتے ہیں ایمان اور گناہ کے تیسرے اور آخری حصے کی طرف۔ اس عنوان سے یہاں حدیث 1308 ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جابر سے فرمایا جا کر لوگوں میں اعلان کر دو کہ جو شخص یقین یا خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دے گا اس کے لیے جنت ہے۔ حوالہ کتاب کنز الامال اور خطبہ نمبر 1 صفحہ کنز الامال جلد نمبر 1 ہے، ہاں خطبہ نہیں ہے، صفحہ 50 اور خطبہ 145 ہے، اور صفحہ 58 کا خطبہ 190 اور 192 لکھا ہے، اسی مفہوم کو بیان کرتا ہے۔ یا اور پھر صفحہ 59 خطبہ 195 196 197 اور صفحہ 60 خطبہ 203۔ تو یہ تمام خطبات
کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس حوالے سے مزید تفصیلات کا علم ہوگا۔ حدیث 1309، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، خداوند عالم نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ تیری امت کا جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ کے ساتھ میرے پاس آئے گا اور اپنے اس قول کے ساتھ کسی اور چیز کو نہیں ملائے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا چیز نہ ملائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیاوی ہرس، دنیا کی جمع آوری اور اسے روکے رکھنا، باتیں تو انبیاء جیسی کرے لیکن عمل جابر لوگوں جیسا ہو۔ حوالہ کتاب کنز العمال جلد نمبر 1 صفحہ 50 اور خطبہ 146۔ آئیے اب ہم اس کی مزید احادیث پڑھتے ہیں۔ حدیث 1310 پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جو شخص خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے اور اس کا دل بھی اس کی زبان کی تصدیق کرے تو وہ جس دروازے سے چاہے گا جنت میں جائے گا۔ حوالہ کتاب کنز العمال جلد نمبر 1 صفحہ 60 اور خطبہ نمبر 200۔ حدیث 1311 پہ ہم پہنچے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جو شخص خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں جائے گا۔ عرض کیا گیا کہ خلوص کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کلمے کو خدا کی حرام کردہ چیزوں سے بچائے رکھنا۔ حوالہ کتاب کنز العمال جلد نمبر 1 صفحہ 61 اور خطبہ 205۔ اور اب آئیے حدیث 1312 کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ لوگوں کو خدا کی ناراضی سے اس وقت تک بچائے رکھتا ہے جب تک کہ وہ اپنی دنیا کی رنگینیوں کو اپنی آخرت پر قابل ترجیح نہیں سمجھتے۔ حوالہ کتاب کنز العمال جلد نمبر 1 صفحہ 62 اور خطبہ 221۔ اور اب آئیے 1313 نمبر کی حدیث پڑھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جب تک لوگ دین سے بے پرواہ ہو کر دنیا کو سدھارنے کی کوشش میں نہیں پڑیں گے اس وقت تک لا الہ الا اللہ کا کلمہ انہیں خدا کے غضب سے بچائے رکھے گا۔ حوالہ کتاب کنز العمال جلد نمبر 1 صفحہ 63 خطبہ 222 224 اور اسی بارے میں ہے۔ حدیث 1314 پہ ہم آ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو اس وقت تک اس سے فائدہ پہنچتا رہے گا جب تک کہ وہ اسے حقیر نہیں سمجھے گا۔ اس کو حقیر سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ انجام دیے جائیں، انہیں نہ تو پسندیدہ سمجھا جائے اور نہ ہی ان میں تبدیلی لائی جائے۔ حوالہ کتاب کنز العمال جلد نمبر 1 صفحہ 63 خطبہ 223۔ سامعین، یہاں پر جو ہم 3 حصے پڑھ رہے تھے ایمان اور گناہ کے حوالے سے وہ تینوں مکمل ہو گئے۔ پیج 471 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی صفحے سے آغاز کریں گے کیونکہ یہ ابھی ہم نے صفحہ آدھا پڑھا ہے۔ تو یہاں پر اب ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔